السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کی میزبان یاسمین آفتاب علی، چینل یاسمین آفتاب علی اور پروگرام یاسمین آفتاب علی کے ساتھ۔ آج $190 ملین کا فیصلہ آنا تھا جو محفوظ کر لیا گیا تھا، لیکن وہ ابھی روک دیا گیا ہے۔ غالباً اب وہ جنوری کے پہلے ہفتے میں متوقع ہے جب دسمبر کی چھٹیاں کورٹ کی ختم ہو جائیں گی۔ لیکن کل رات کی بڑی خبر یہ ہے کہ دونوں طرف کی، یعنی حکومت کی طرف کی اور پی ٹی آئی کی طرف کی جو مذاکراتی ٹیمیں ہیں، وہ آج ملاقات کر رہی ہیں۔ بائی دا ٹائم ہمارا پروگرام آن ایئر جائے گا یہ ملاقات ہو چکی ہوگی، لیکن اس میں گوہر اعجاز صاحب اور مروت صاحب نے جو میڈیا سے بیان کیا، انہوں نے دو باتوں کا نشاندہی کی جو خبر مجھ کو رات کو آ چکی تھی۔ نمبر ایک یہ تھا کہ جو سیاسی لوگ انہوں نے قید کیے ہوئے ہیں ان کو چھوڑا جائے، اور 26 نومبر کو اور 9 مئی کے جو واقعات ہوئے اس کی جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ لیکن اندر کی خبر جو مجھے آئی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں 3 سینئر موسٹ سپریم کورٹ کے ججز کا بھی نام دیا گیا ہے۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ ایک تو یحییٰ آفریدی صاحب چیف جسٹس ہیں، لیکن اس کے علاوہ منصور علی خان اور جسٹس منیب صاحب کا نام آتا ہے۔ اور یہ تو بات درست ہے کہ جوڈیشل کمیشن کی ہم بات کر سکتے ہیں، یا پی ٹی آئی بالکل ہونا بھی چاہیے، میں بالکل متفق ہوں اس بات سے، لیکن یہ فرمائش کرنا کہ فلاں کو رکھا جائے، یہ ان کی ہر ایک کی فرمائش پہ شاید مشکل ہو جائے۔ نمبر 2، جس کو یہ سیاسی قیدی کہہ رہے ہیں، کیا وہ سیاسی قیدی کے زمرے میں آتے ہیں؟ اور اس سے جڑا تیسرا سوال کہ سب سے پہلے تو جو کمیٹیاں بیٹھ رہی ہیں، میں نے اپنے پچھلے ولاگ میں بھی بات کری تھی کہ ان کا مینڈیٹ پہلے واضح ہونا چاہیے۔ فرمائشی پروگرام اگر کوئی لسٹ پہلے دن سے آ جاتی ہے تو وہ ایک نان سٹارٹر ہوگا، کیونکہ یہ کمیٹی سیاسی معاملوں پہ تو گفتگو کر سکتی ہے، لیکن جو معاملات کورٹ میں ہیں اس پہ اس کمیٹی کا کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ خواتین و حضرات، آج میرے ساتھ ڈان سے وابستہ ایک بہت سینئر انالسٹ موجود ہیں جو پنجاب یونیورسٹی میں ایز اے وزٹنگ کے فیکلٹی بھی جاتے ہیں، اور ہم اس معاملے میں ان سے رائے لیتے ہیں۔ السلام علیکم محسن رضا صاحب۔ السلام علیکم سب بہت شکریہ، آپ تشریف لائے پروگرام میں، ذرہ نوازی ہے آپ کی، جزاک اللہ۔ کیا کہتے ہیں احسن صاحب اس معاملے کو لے کے جو میٹنگ آج بیٹھے گی اور مینڈیٹ کے متعلق، اور آلریڈی جو پی ٹی آئی نے ڈیمانڈز کے بارے میں بات کر لی ہے؟ ہاں جی، یہ میٹنگ تو آج اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں، یہ آج منڈے کا دن ہے اور اس وقت 3 بج رہے ہیں، یہ آن ایئر ہوگا کچھ گھنٹوں کے بعد۔ تو اس وقت جو میٹنگ ہے وہ جاری ہے، اور اس میٹنگ کا آج سے 3 دن پہلے یا 2 دن پہلے یا کل سپہر ایوننگ سے پہلے تک کا کوئی چانس نہیں تھا۔ اچانک کیا ہوا کہ جی گورنمنٹ کی طرف سے کمیٹی بن گئی، سپیکر کی طرف سے انویٹیشن آ گیا، اور آج ان کی جو ہے 11 بجے سے میٹنگ بھی سٹارٹ ہو گئی ہے۔ تو اس میں ہمیں دیکھنا ہے، آگے ہم ڈسکشن میں دیکھیں گے۔ ابھی آج تو میرے خیال میں جو چائے پانی پہ ہی ان کی گپ شپ ہوگی، اور پی ٹی آئی ایک اپنے ایجنڈے کے ساتھ جا رہی ہے کہ بھی ہماری طرف سے یہ ایجنڈا ہے، ان کی طرف سے بھی کچھ آ سکتا ہے۔ میرا سوال یہ تھا احسن صاحب، قطع کلامی معاف، کہ اگر پی ٹی آئی کے ایجنڈے میں کوئی ایسے معاملات شامل ہیں جو قانون کی زد میں زمرے میں آتے ہیں، تو اس پہ تو یہ کمیٹی فیصلہ لینے کا ان کو حق نہیں بنتا، وہ اس لائن کو کراس نہیں کر پائیں گے۔ ہاں نہیں، قانون کا جتنی عملداری ہو رہی ہے وہ ہم سب کو پتہ ہے، کہ ابھی آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ جی 190 ملین پاؤنڈ کیس، یا جسے قادر ٹرسٹ کیس کہا جاتا ہے، اس کا فیصلہ آج ہونا تھا لیکن نہیں ہوا۔ 3 دن پہلے سے یہ بات لیک ہو گئی کہ جی وہ جو پیچھے لوگ ہیں انہوں نے فیصلے کا کہا ہے۔ یہ جرنلسٹ بات کر رہے ہیں سر، جو اطلاع میرے تک آئی ہیں وہ یہ ہے کہ فیصلہ تو ہو چکا ہے مگر اس کو محفوظ کر لیا گیا ہے۔ محفوظ نہیں کیا گیا، اس کو مزید اس پہ کام ہو رہا ہے کہ جی کوئی اس طرح کا ہم فول پروف قسم کا فیصلہ دیں کہ جو آگے، یہ جرنلسٹ نے بات کیا، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا،
کہ وہ ہم نے جو کیس بھی جو سب آرڈینیٹ کیس وہ کورٹ سے کیس آتا ہے وہ آگے جا کے ہائی کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اڑ جاتا ہے. پوری ہسٹری ہے, کوئی جو بھی جتنے کیسز ہوئے ہیں, ریفرنسز ہوئے ہیں, کرپشن کے ہوئے ہیں, سائفر ہوا ہے, عدت ہوا ہے, وہ جا کے آگے ٹھہرتے ہیں. تو انہوں نے کہا جی کوئی اس طرح کی لفاظی کرے کہ یہ کیس آگے کچھ ذرا ٹھہرے. احسن صاحب آپ لیکن خیر ہم بات کر رہے تھے پی ٹی آئی کی, اس کی بات کی, تو پی ٹی آئی کی جو شرائط ہیں اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. وہ اگر بات کر رہے ہیں کہ جی 26 نومبر کا جو فائرنگ کے واقعات ہوئے ہیں وہ شہادتوں کا ذکر کر رہے ہیں, اس پہ اگر کوئی جوڈیشل کمیشن بنا دیا جی وہ تو بہترین بات ہے, ضرور ہونا چاہیے. مئی 9 پہ اگر کوئی بننا چاہیے جو کہ سب کی ڈیمانڈ ہے, تو اس میں یہ قانون کی ہی ساری باتیں ہیں. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جی آپ عمران خان کو کل چھوڑ دیں, اور جو قیدی ہیں وہ قیدیوں کی لسٹ مانگ رہے ہیں کہ ہمیں لسٹ تو دیں, جو لاپتہ افراد ہیں ان کے ہمیں ویئر اباؤٹس بتائیں. پاکستان بہت ایک لاپتہ افراد کی ایک ہسٹری ہے. تو اگر اس پہ کوئی بات کرتا ہے, پی ٹی آئی کرتی ہے, بلوچ کرتے ہیں, پشتون والے کرتے ہیں, تو اس کو اب ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جی یہ قانون سے ٹکرا رہے ہیں. تو پی ٹی آئی اپنی شرائط پہ آ رہی ہے, اور پی ٹی آئی نے ان مذاکرات کے لیے مذاکرات کی بھیک نہیں مانگی. عمران خان ڈیڈنٹ بیگ فار ڈائیلاگ. سر لوگ کہہ یہ رہے ہیں کہ پہلے تو بالکل نہیں وہ انٹرسٹڈ تھے, لیکن اس کے بعد وہ لوگ کمیٹی بھی انہوں نے بتائی اور بہت دفعہ حکومت کو پیغام گیا, حکومت انٹرسٹڈ پھر نہیں تھی, جو کچھ اتنا کچھ ہو چکا ہے. یہ اب آپ بتائیں نا کہ حکومت کیسے انٹرسٹڈ ہوگی راتوں رات, کہیں سے کوئی قاصد آیا, کوئی ڈھول بجا. آپ کے پاس اطلاع ہے کہ کوئی قاصد آیا تھا؟ ہاں جی, وہ آپ دیکھیں سوشل میڈیا پہ جناب وہ ٹرمپ کی آمد ہے, اور اس سے پہلے ہی حکومت چاہتی ہے کہ کوئی ہم کے کسی ایک فریم ورک میں سر. لیکن جتنی میری اطلاعات ہیں, اور یہ جو باہر لوگ بیٹھے ہیں بڑی سینئر پوزیشنز پر, میں ان کا حوالے سے کہوں گی, میں نام نہیں لے سکتی ہوں, آن دا ریکارڈ میں نام نہیں لے سکتی, لیکن سر جو میرے پاس اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ جب سے امریکہ نے چھوڑا ہے افغانستان, اس کے بعد سے دے آر ناٹ انٹرسٹڈ ان پاکستان, اور ان کا خیال ہے کہ ہم ویسے بھی چائنا کے اس قدر قریب ہو چکے ہیں, اتنا زیادہ ان کی گود میں بیٹھ چکے ہیں. اور اس کا ایک انڈیکیٹر یہ ہے سر کہ ہمارے میڈیا پہ یہ بات نہیں ہوئی, ہم نے یہ بات کری کہ جو بھی 4 انٹیٹیز پہ پاکستان کے پابندی لگی ہے, لیکن یہ کسی نے بات نہیں کری کہ سپٹمبر میں 3 انٹیٹیز چائنا کی, ان کے اوپر بھی سینکشنز لگ چکے ہیں, کیونکہ وہ پاکستان کی اس بیلسٹک میزائل کے پروڈکشن میں, اس پروگرام میں وہ اپنا حصہ ڈال رہے تھے. دے ور ہیلپنگ دیم. تو آپ کو معلوم ہے کہ چائنا جو ہے وہ تو اس کو ٹرمپ ایز اے میجر ایلائی دیکھتے ہیں. تو اس وقت ان کو پاکستان میں بالکل کوئی کسی طور پہ انٹرسٹ نہیں ہے, اور ان کے جو زیادہ انٹرسٹ کے معاملے ہیں وہ اسرائیل کی اور مڈل ایسٹ کی پالیسیوں کو لے کر ہیں. پھر اس کے بعد سے چائنا کا معاملہ آ جاتا ہے, مختلف معاملات آ جاتے ہیں, پیلسٹائن کا معاملہ ہے, اور اگر ریجن میں ان کا مسئلہ ہے تو وہ ایک نیچرل ایلائی, جو احسن صاحب آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں, وہ ان کے لیے انڈیا بنتا ہے اس وقت. وہ پاکستان ہے ہی نہیں کہیں صفحہ ہستی پہ. دیکھیں آپ کی ساری بات ٹھیک ہے, امریکہ کوئی ایک میجر پالیسی شفٹ نہیں کرے گا. ٹرمپ کا ایک لانگ سٹینڈنگ پوائنٹ ہے کہ جی وہ اپنے ملک کی اسٹیبلشمنٹ سے لڑ رہا ہے, اس کو کھلے عام کنڈیم کرتا ہے, اور اسی زمن میں وہ دوسرے ملکوں کا بھی نام لیتا رہتا ہے کہ ان میں جو ڈیپ سٹیٹ وہ ایلیمنٹس ہیں یا اسٹیبلشمنٹ ہیں, وہ ایک کامن گراؤنڈ بنتا ہے کہ جس کے اوپر آ کے. اور تیسری بات ہم چلے یہ ایڈ کر لیں کہ پی ٹی آئی ادھر بہت اگریسو لابینگ کر رہی ہے, اس کے رزلٹ میں کوئی ادھر سے کوئی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ پہ کوئی پریشر آ سکتا ہے. تو اس چیز کو وہ کرنے کے لیے ایک بات مجھے بتائیے, کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ایک ڈائیلاگ میں چلے جائیں, عمران خان سے ایشورنس لے لیں کہ اگر ہم آپ کو باہر نکالتے ہیں تو باہر آ کے کوئی پھر آگے آپ ہمارے ساتھ کیا کریں گے, ان چیزوں پہ بات چیت ہوگی. اچھا, اگر اس قسم کی بات کو ہم مانیں کہ ٹرمپ یہ بات کر سکتے ہیں, تو جس طرح رچرڈ گرینیل تو ابھی خالی نامنیٹڈ ہے نا, اس طرح ایک اور کوئی صاحب سم تھنگ گراہم سم تھنگ جو لکھاتے ہیں, تو اس کے علاوہ تو کوئی تیسرا بندہ نہیں ہے.
تو اگر وہ یہ بات کر سکتے ہیں تو اور ٹرمپ تو مستقل اپنا ٹویٹر ہینڈل پہ کچھ نہ کچھ معاملے میں جس میں ان کو دلچسپی ہوتی ہے روزانہ صبح شام لکھ ہی رہے ہوتے ہیں، تو اگر وہ انٹرسٹڈ تھے تو وہ کیوں نہیں ابھی تک انہوں نے کوئی ٹویٹ کری؟ ویٹ کوئی ڈیڈ لائن نہیں دی ہوئی کہ ٹرمپ نے وہ کیا. ٹرمپ نے ابھی حلف اٹھانا ہے. ٹرمپ کا ٹویٹر اکاؤنٹ جو ہے وہ ایکٹیو ہے. اینی ٹائم اٹ کین ہیپن، یہ ہوگا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بیہائنڈ دا سین کوئی معاملات طے پا جائیں. لیکن وہ جو رچرڈ صاحب جس طرح اگریسولی پاکستان کو لے رہے ہیں اپنے سوشل میڈیا ہینڈلز پہ، تو میرے خیال میں صرف یہی ایک واحد فیکٹر ہے جس کی وجہ سے یہ اب مذاکرات شروع ہو گئے ہیں. ہمیں رچرڈ گرینل کو اتنا لائٹ نہیں لینا چاہیے. اچھا سر، دوسری بات جو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے بیرسٹر گوہر صاحب کے نام سے کل شام کو ایک ٹویٹ ریلیز ہوئی، اور اس ٹویٹ میں انہوں نے ڈسکلیم کیا کمپلیٹلی کہ فواد چودھری کی کسی بھی قسم سے ایفیلیشن ہے پی ٹی آئی کے ساتھ، یا وہ کسی بھی طور سے پی ٹی آئی کے اسپوکس پرسن ہیں، یا ان کا کوئی اس طرح کی پوزیشن ہے پارٹی میں کہ وہ کوئی بیانیہ دے سکیں پی ٹی آئی کی جانب سے. لیکن بات یہ ہے سر کہ جب سے میں دیکھتی ہوں کبھی کوئی پروگرام، تو فواد چودھری نے کبھی کلیم بھی نہیں کیا کہ وہ پی ٹی آئی کے اسپوکس پرسن ہیں یا وہ پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی بیانیہ دے رہے ہیں. تو اپنی ایک رائے دے رہے ہوتے ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ میں پی ٹی آئی کے ساتھ ہوں. اب لائلٹی تو ہو سکتی ہے نا بندے کی افیکٹولی، ضروری تو نہیں ہے کہ اس کو کوئی پوزیشن ملنا بھی ضروری ہو لائلٹی کی وجہ سے. لیکن جب اور یہ بات اب آئی جب کہ فواد چودھری صاحب نے عمران خان صاحب سے جب اڈیالہ جیل میں ملاقات کی تھی، تو انہوں نے ان کو کہا تھا کہ آپ کا ٹویٹر ہینڈل جو باہر سے جو بھی آپریٹ کر رہا ہے اور وہ ریاستی ادارے اور ریاستی شخصیات کے اوپر جو اٹیکس کیے جا رہے ہیں، تو وہ آپ کو پی ٹی آئی کو نقصان پہنچا رہے ہیں، تو آپ کوئی سیاسی معاملات پہ گفتگو کیجیے. اس پہ عمران صاحب نے خاموشی اختیار کر لی تھی. ان تمام معاملوں کو دیکھ کر جو ہے وہ کیا آپ کا خیال ہے کہ یہ کیا سوشل میڈیا جو ہے پی ٹی آئی کا، کیا اس کی وجہ سے پی ٹی آئی کو اب، کیونکہ وہاں آپ دیکھیں شہباز کو قبلہ ان کا ہوتا ہے، دوسرے کا کوئی اور قبلہ، تو کیا اس کی وجہ سے اب پی ٹی آئی کو اور عمران صاحب کو نقصان پہنچ رہا ہے؟ نہیں، پہلے فواد صاحب کو ڈسکس کر لیں. جی ضرور. فواد پی ٹی آئی جو ہے نا، وہ جب اس پہ کریک ڈاؤن ہوا جولائی اگست میں، تو وہ آئی تھنک ود ان 10 days ہی واز امنگ دوز ہو کوئٹ پی ٹی آئی. اب ان کے ساری ہر طرف سے کیسز ختم ہو گئے، وہ ایک فری مین ہے. تو وہ میڈیا کے اوپر، ٹیلی ویژن پہ وہ ایک پی ٹی آئی کی وائس بنتے جا رہے تھے. تو یہ جو بیرسٹر گوہر ایوب صاحب جو ہیں جنرل سیکرٹری، ان کا کی طرف سے، فارمر جنرل سیکرٹری، ان کی طرف سے جو یہ آیا ہے بیان کے ان کی بنیادی رکنیت بھی معطل کر دی گئی ہے. اور تو وہ ایک میڈیا کے لیے پیغام ہے کہ بھئی آپ ان کو ہمارے اسپوکس پرسن کے طور پہ نہ لیں، ہمارے اپنے لوگ ہیں. آپ اگر پی ٹی آئی کی کوئی بات آپ نے کرنی ہے تو وہ ہم سے کیا کریں. تو فواد صاحب کا تو معاملہ ادھر وہ ہو گیا. دوسری بات ہم کیا کر رہے تھے؟ سوشل میڈیا. ہاں، پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا یا عمران خان کا جو، کیونکہ اس وقت سب جیسے وہ ہر بندہ اپنی مرضی کا کچھ دے دیتا ہے. دیکھیں پھر وہ ان کا ہی سوشل میڈیا آفیشلی وہ اس کو کنٹراڈکٹ بھی کر دیتے ہیں. ہاں، عمران خان تک ایکسیس نہیں ہے ان کے پارٹی لیڈرز کی، اور ادھر سے جو لوگ مل کے آتے ہیں وہ آگے ایک مختلف قسم کے بیانات دے رہے ہوتے ہیں. عمران خان کے سوشل میڈیا کی وجہ سے پارٹی کو کوئی نقصان کیا پہنچنا ہے؟ وہ تو پہلے ہی اتنا دبائے گئے ہیں کہ ان کو کیا نقصان. اب ان کی یہ آواز بھی ہم بند کرنے لگے ہیں یا انہی کو الزام ٹھہرانے لگے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم دوسری بات کریں کہ جی اسٹیبلشمنٹ یا پاکستانی گورنمنٹ عمران خان پہ اب آنے والے دنوں میں اور کون سے نئے کیس بنائے گی، اور جب القادر ٹرسٹ میں ان کی پھر ضمانت ہو جائے گی تو اس کے بعد پھر کون سا ریفرنس بنے گا. ان کے سوشل میڈیا پہ کیا زیادہ ہم بحث کر سکتے ہیں، اور یا ادھر سے کون سی کوئی ایسی ریاست کو یا ریاستی اداروں کو کوئی ایسی گالیاں دی جاتی ہیں. اس کے بجائے آپ ٹی وی چلائیں، ابھی ٹی وی چلائیں،
ادھر یا اعظم بخاری بیٹھی ہوگی, طلال چودھری بیٹھا ہوگا, شرجیل میمن بیٹھا ہوگا, یہ 5-6 لوگ ہیں, طاہر اشرفی تک ان کی لسٹ چلی جاتی ہے, اور ان کا کام 9 مئی سے شروع ہو کے 26 نومبر تک آگے ختم ہو جاتا ہے. تو پی ٹی آئی کو آپ میڈیا پہ وائس نہیں دیتے, پرنٹ میڈیا میں ان کو جگہ نہیں ملتی, تو سوشل میڈیا ہے اس پہ کوئی اپنی باتیں شاتیں کرتے رہتے ہیں, تو اس کو اگنور کریں. اچھا احسن صاحب ایک بات بتائیے, ایک رائے جو بن گئی ہے, اچھا یہ رائے میں جو پکے پی ٹی آئی کے اوپوننٹس تھے میں ان کی بات بالکل نہیں کر رہی ہوں, کیونکہ ظاہر ہے آپ ان سے بات کریں تو پھر ان کا تو ایک نظریاتی فرق ہے, تو وہ رائے پھر وہ بڑی پولرائزڈ رائے ہوگی نا. پبلک کی رائے کی بات کر رہے ہیں. ہاں نہیں, میں لیٹ سے کہ پبلک از ڈیوائیڈیڈ انٹو 2 ایریاز, لیکن یہ کہ میں یہ بات کر رہی ہوں کہ جو لوگ پی ٹی آئی کو ابھی بھی سپورٹ کرتے ہیں, کیونکہ ہر حلقے میں ہمارے بھی ہیں, آپ کے بھی ہیں, کوئی سپورٹ کرتے ہیں, کوئی نہیں کرتے ہوں گے, اور یا جو سپورٹ کرتے تھے اور بددل ہو گئے ہیں اب, اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی ووٹ دیں گے, یہ کریں گے, ان کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ کسی کام کے نہیں ہیں, جو لیڈرشپ ہے وہ کسی, اور جو ان لوگوں کے منہ سے میں سن رہی ہوں کہ جی جو ان کے اس وقت لوگ سامنے آئے ہوئے ہیں, کیونکہ دیکھیں نا جو پرانے لوگ تھے جب پی ٹی آئی بنی تھی, پی ٹی آئی جب اس لیول تک آئی وہ تو لوگ اور تھے نا احسن صاحب, تو اب تو وہ نئے لوگ ہیں, بہت سارے, ہو سکتا ہے میں ذاتی طور پہ سب کو نہیں جانتی, لیکن جہاں پہ ہمارے ہاں تو ایک ماحول ہے کہ جہاں پہ ہمیں لگتا ہے سورج جس کا چڑھ رہا ہے ہم ادھر اس کشتی کے سوار بن جاتے ہیں, اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ اب سورج ذرا ڈھل رہا ہے تو ہم فٹافٹ کشتی سے چھلانگ مار دیتے ہیں. انفارچونیٹلی ہمارے یہاں ایسا بہت سادہ سارا رواج ہے. تو ان کا کہنا یہ ہے کہ جی اس وقت جو سامنے زیادہ تر لوگ ہیں وہ ہیں کہ جب تک عمران صاحب جیل میں رہیں تو جو ان کو بڑا مقام ملا ہوا ہے, جو اسپیس ملی ہوئی ہے, جو پرومیننس ملی ہوئی ہے, تو ان کا فائدہ ہے اس میں. اگر عمران صاحب نکل آتے ہیں تو یہ ساری جو ایک پھو پھاں اور پھنے خانی ہے نا وہ لوگوں کی ختم ہو جائے گی, تو ان کا فائدہ اس میں ہے کہ وہ اندر ہی رہیں. میں آپ کی اس بات سے اگری کرتا ہوں. ریلی اس کی ہسٹری یہ ہے کہ عمران خان جب کچھ نہیں تھا, 90s کی بات کر لیں, 2000 ارلی انٹل 2011 کے جلسے تک کی بات کر لیں, اور اس کے بعد تو 2011 کا جو جلسہ ہے اس سے پہلے عمران خان کے ساتھ کون کھڑے ہوتے تھے؟ عمر چیمہ تھا, یہ چودھری اعجاز, نعیم الحق تھے, جی نعیم الحق, حامد خان بھائی صاحب تھے, اچھا حامد خان تھے, یو نیم لاٹ آف پیپل, اور بڑے سینئر رسپیکٹیبل لوگ. جب آگے اقتدار ملا اور کوئی حلوہ کھانے کی بات آئی تو وہ آ کے بیٹھ گئے, جناب عثمان بزدار, وہ آ کے بیٹھ گئے. وہ جو احسن صاحب عثمان بزدار کو لایا کون, اور ان کے پاس تو ہزاروں دفعہ شکایتیں گئی, ہٹاتے ہی نہیں تھے. شاہ محمود جو آیا اس کو ایک طرف کر کے, تو یہ اس بات کا بہت امکان ہے کہ جو لوگ آج عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ڈنڈے کھا رہے ہیں, قربانیاں دے رہے ہیں, پولیس کے ریڈ ہو رہے ہیں اور روزانہ عدالتوں میں ہوتے ہیں, تو جب اگلا الیکشن ہو اور فیئر الیکشن ہو اور عمران خان کلین سویپ کر جائے, اور پھر جب اقتدار میں آ کے ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ امکان ہے کہ اگر وہ پرانا عمران خان کا مائنڈ ہے تو سب کو کارنر کر کے کوئی اور چہرے آ جائیں گے. حتیٰ کہ شاید یہ شاہ محمود قریشی صاحب کوئی اس دفعہ فارن منسٹر بن گئے تھے, شاید وہ بھی نہ بنے. شاہ محمود قریشی صاحب تو ساتھ میرا نہیں خیال رہیں گے, وہ تو شاید سنا ہے کہ وہ چھوڑ بھی چکے ہیں, سرکاری طور پہ آ جائے گا وہ, لیکن وہ ایفیکٹیولی, کیونکہ جو بہت بڑا گلہ ہے, ایک اور آپ کی بات سے جڑی ہوئی ایک اور بات ہے احسن صاحب, کہ دیکھیے بہت سارے لیڈر اندر ہیں, یاسمین راشد ہو گئیں, شاہ محمود قریشی ہو گئے, اور بہت بڑے بڑے نام ہیں, لیکن ان کی بھی یہ شکایت ہے. ان لوگوں نے تو باضابطے جب برسوں بعد تھوڑا ان کو سپیس ملی اور میڈیا سے بات کی تو انہوں نے کہا جی ہم سے تو کبھی کوئی ملنے بھی نہیں آئے یہ لوگ, ہمارا کسی نے نام ہی نہیں لیا, ہم تو یہی سنتے کہ عمران خان کو باہر نکالو, تو ہم لوگ کدھر گئے جو لوگ جیلیں کاٹ رہے ہیں ساتھ. دوسری چیز یہ بھی ہے سر, یہاں پہ کچھ 1-2 گھروں کے بچے ایسے بھی ہیں جن کو میں تھوڑا بہت, زیادہ تو نہیں میں کہوں گی, واقفیت کی حد تک, تو ان کے ماں باپ نے بڑا دل چھوڑ دیا کہ جی ہمارے بچے جیل گئے, ہمارے بچے باہر نکلے, انہوں نے ڈنڈے کھائے, سب کچھ ہوا, مگر پارٹی کا کوئی فرد نہیں آیا. کوئی ایک ہوتی ہے نا کہ آپ کا ورکر ہے, کوئی گیا ہے تو پارٹی سپورٹ کرے, کوئی وکیل کرا دے, پتہ نہیں کس کا کیا فائنینشیل بیک گراؤنڈ ہے. کون جائے, ساری پارٹی اندر ہے, ساری پارٹی کے اوپر کیسز ہیں,
یہ گلا تو نہیں بنتا کیونکہ جو ان سے ملنے جاتا تھا اس کو بھی اٹھا لیا جاتا تھا، یا وہ ایک ریڈ لائن میں وہ ان کی بک میں آ جاتے تھے کہ اس کو بھی وہ کرنا ہے. یہ گلا تو اتنا وہ نہیں بنتا. پوری پارٹی پہ ہی کریک ڈاؤن تھا. وہ اب جس جگہ میں رہتا ہوں گلبرگ میں، ادھر اس اسٹریٹ میں پچھلے الیکشن سے پہلے آئے تو لسٹیں بنا رہے تھے جی ادھر زیادہ ایکٹیوسٹ کون ہے. بعد میں بھی جب کبھی کوئی میجر ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو پولیس والے آتے ہیں اور ان لوگوں کو ذرا جی یہ میں نے سنا بات بتا جاتے ہیں. پارٹی پہ پورا کریک بہت ایک تتر بتر ہوئی پڑی ہے، بکھیر دیا، توڑ دیا ہے، اس کے کوئی 1000 ٹکڑے کر دیے. لیکن جو یونائٹنگ فیکٹر ہے وہ عمران خان ہے. اگر عمران خان باہر آ جاتا ہے تو یہ جو سارے ورکرز جن کے آپ کہہ رہے ہیں گلے شکوے، یہ سارے ختم ہو جائیں گے. اس پہ ہم آئیں گے ابھی تھوڑا دیر ٹھہر کے کہ وہ باہر نکلنے کی ان کی بات پر. اس وقت یہ بتائیے احسن صاحب کہ ISPR کی جو پریس ریلیز آئی جس کے تحت انہوں نے کہا کہ 9 مئی کا واقعہ، اس کو 25 سویلینز کو اس میں کنوکشن ہو گئی ہے، جو سب سے کم مدت کی کنوکشن تھی 2 سال سے 10 سال تک، اور وہ بھی ریگریس امپریزنمنٹ ہے، سمپل امپریزنمنٹ نہیں ہے. اور میں نے اپنے پچھلے ولاگ میں ان دونوں کا فرق بھی ناظرین کو بتایا تھا. ہیونگ سیڈ دیٹ، اس میں جو الفاظ تھے کہ یہ ایک بنیادی طور پہ ایک جھوٹ اور غلط بیانیہ بنا کر اس کو پیش کیا گیا، جس کی وجہ سے لوگوں میں نفرت پیدا کی گئی، اور جو ان کی تنصیبات تھیں اور شہداء کے جو مونیومنٹس تھے اس کو ڈیسیکریٹ کیا گیا اور اٹیک کیا گیا، اور جب تک انصاف نہیں ملے گا. اور یہ جو بات کر رہے ہیں کہ جی ایک بیانیہ بنایا گیا، یہ کلیئرلی جو PTI کا سوشل میڈیا ہے یا عمران صاحب کے اپنے بھی تبصرے آتے رہے ہیں جو آن ریکارڈ ہیں، باتیں ایسی ہوتی رہی ہیں. اور لیکن اس کے بعد سے جو دوسری چیز ہے اس میں وہ یہ بھی ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ جب تک سب کو، اور یہ پہلا فیز ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ، اور فیض صاحب کا تو کورٹ مارشل شروع ہو چکا ہے. کیونکہ اور سر دیکھیے، میں آپ کو معلوم ہے میں جس جنرل کی بہو ہوں ان کا بھی کورٹ مارشل ہوا تھا، اور ضیاء کے اگینسٹ اٹیمپٹڈ کو میں ہوا تھا. میرے میاں نے ریگریس امپریزنمنٹ کاٹی، میرے سسر نے امپریزنمنٹ کاٹی. تو ہم سے بہتر کون جانے گا کہ یہ کس طرح سے ہوتے ہیں معاملات سارے. تو یہاں پہ جرنیل کے اوپر آپ ہاتھ نہیں ڈال سکتے جب تک ایئر ٹائٹ آپ کے پاس ثبوت نہ ہو. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا سر. اور یہ جو ہم لوگوں کے ذہن میں مغالطہ ہے نا کہ جو یہ بڑا کچھ انفیئر ہوتا ہے، نہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ یہاں پہ یہ لوگ فیکٹس دیکھتے ہیں، یہ لوگ سامنے رکھتے ہیں اس کو، یہ اور روز ہوتی ہے ہیئرنگ. اب لوگ مجھ سے بڑا حیران ہوتے تھے. پچھلے دنوں ایک گروپ میں کچھ بات ہو رہی تھی جو جانتے تھے کہ میری کسی کا شادی ہوئی ہے، تو کہنے لگے کہ آپ کو کیوں غصہ نہیں ہے آرمی پہ کہ اس طرح ہوا. میں نے کہا جب میرے میاں اور سسر نے یہ رسک لی تھی، ان کو پتا تھا اگر فیل ہو گئے تو نتیجہ کیا ہوگا. آرمی کے قوانین ہم جانتے ہیں، تو انہوں نے اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا دیا. اب وہ سکسیزفل نہیں ہوئی. اگر ہو جاتی تو نتھنگ سکسیڈز لائک سکسیس. اگر فیل ہو گئے تو وہ یتیم ہوتی ہے ایک چیز، اس کا باپ کوئی نہیں ہوتا، تو جو بھگتنا تھا وہ بھگتا. لیکن میں یہ کہوں کہ اس کی وجہ سے مجھے خفگی ہے، کیوں ہوگی؟ وہ ایک ادارہ ہے، اس کے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں. نہیں ہے نا رولز، اسی پہ تو بات ہو رہی ہے کہ وہ آپ کے سسر، آپ کے میاں، وہ ایک ملٹری کے لوگ تھے، ٹھیک ہے، ان پہ ہونا چاہیے. اور ملٹری کورٹس ہوتی ہی ملٹری پرسنل کے لیے ہیں، یا جو سویلین جو ملٹری اداروں میں کام کرتے ہیں ان کے لیے ہوتی ہیں. پوری دنیا میں میڈم کنڈیم کیا گیا ہے اس سر. ایک تصحیح میں پورے ادارے، پورے اخباروں کے آپ اداریے دیکھیں، انگلش نیوز پیپرز کے ایڈیٹوریل دیکھیں. کل یورپی یونین سے اس کے بارے میں کنسرن آ گیا، G+ ہمیں وہ ملا ہوا ہے، وہ خطرے میں پڑ گیا ہے. دیکھیں یہ ملٹری کورٹس میں جتنی ٹرانسپیرنسی، فیئرنیس ہو اس پہ انکار نہیں ہے، لیکن سویلین کا جو ہے نا وہ پینل کوڈ میں آپ چلائیں، آپ نے لا پڑھا ہوا ہے. سر جو یہ بے آرمی ایکٹ ہے نا، اس کی امینڈمنٹ کے تحت جو سویلینز ایسے ہیں جس میں آرمی انوالو ہو جاتی ہے، مطلب آرمی کی تنصیبات، آرمی کے لوگ جو شہید ہوئے 26 کو، رینجرز، اس طرح کا، تو وہاں پہ پھر ان کا ملٹری ٹرائل ہوگا. بیکاز میں اور میری اور آپ کی لڑائی تو نہیں ہے نا، ہماری آپس کی لڑائی ہو تو ہم سول کورٹ میں جائیں گے، ہم کرمنل کورٹ میں جائیں گے، اللہ معاف کرے جو بھی نوعیت کا جھگڑا ہوگا. لیکن جب ہم فوج کی بات کرتے ہیں، میں جا کے فوج کہیں اٹیک کر دوں تو جب وہ ایک پوری کہانی دیکھتے ہیں، ایک پورے معاملے کی کرتے ہیں، تو اس میں جو بھی انوالوڈ ہوں گے وہ پھر آ جائیں گے. دس از دا لا.
اور یہ آج کا نہیں بنا ہوا سر. ایک بھی کسی جو دنیا میں نا اس فیصلے کی ایکسیپٹنس نہیں ہے. پاکستان میں سول سوسائٹی سر ہم لا بدلے نا پھر کیا کریں, اسی لا کی بیس پہ ہی بات کر رہے ہیں کہ جی یہ پینل کوڈ کے سارے وہ تھے, انہوں نے ادھر جا کے آرمی اٹیک بہت بڑا لفظ ہوتا ہے, ریٹ وہ تھا, ایک موب تھا, وہ گھس کیا انہوں نے جا کے, کوئی کسی مارا کسی انہوں نے آرمی پرسنل کو, 4 رینجرز کو مار دیا, 26 کو. وہ اس کی تحقیقات ہونے والی ہے کہ وہ ایکسیڈنٹ میں ہوئے تھے یا اس میں نہیں سر, ویڈیو موجود ہے, وہ پی ٹی آئی کے سپورٹر کی گاڑی تھی. یہ نہیں سر, اصل میں ہوتا یہ نا احسن صاحب, ایکسیڈنٹ ہے نہیں ایکسیڈنٹ نہیں تھا, اٹ واز ڈیلیبریٹ. اف یو سی دا ویڈیو, نہیں میرا مطلب یہ ہے احسن صاحب, جب آپ ایک موب کو جمع کر کے نکلتے ہیں نا, ہم کہتے ہیں کہ تم نے ادھر رک جانا ہے, لیکن جب اشتعال میں لوگ ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں ادھر کیوں رکیں, ہم نے تو جی اس کونے تک جانا ہے, پھر آپ کنٹرول نہیں کر پاتے انہیں. ہاں نہیں کر پاتے, یہ مسئلہ بنتا ہے. پینل کوڈ کے سارے سویلین کوڈ میں کر رہے ہیں. اچھا ہزاروں لوگوں کے چل بھی تو رہے ہیں نا اے ٹی سی میں, اینٹی ٹیررزم کورس میں, یاسمین راشد بھی تو ادھر ہی تھی نا. ابھی انہوں نے ایک بیچ میں 25 لوگوں کو وہ کر دیا, وہ حسان نیازی ادھر ہے, باقی ان میں سے بھی کوئی لوگ جو ان کے ماں باپ پیچھے پریس کانفرنس کر چکے ہیں, جیسے مئی 9 کے اس میں ہوا تھا, تو ان کو بھی معافی تلافی مل جائے گی. تو اس طرح وہ شکوک و شبہات ہو. اچھا سر ایک بات بتائیں, آپ نے 190 ملین پاؤنڈ کیس کی بات کری, تھوڑا سا اس بارے میں بات کر لیں, پھر ہم اپنے آخری سوال کی جانب آئیں گے. 6 نومبر کو ایگریمنٹ یو کے کی کمپنی کے ساتھ سائن کیا عمران خان صاحب نے, انہوں نے کہ وہاں سے پیسے 190 ملین پاؤنڈ واپس آئیں گے, اور یہ اصولی طور پہ قانونی طور پہ اگر آپ کانسٹیٹیوشنل بھی دیکھیں تو یہ حکومت کے کھاتے میں آنے چاہیے تھے, کیونکہ کوئی بھی گرانٹ اور کوئی بھی رقم جب ہماری ملکی لوٹی ہوئی جاتی ہے, وہ ریسیو ہوتی ہے, تو ہمارے حکومت کے پاس آئے گی. اٹ کین ناٹ کم ٹو اینی ادر اینٹی, لیکن وہ آتی ہے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں. نیب کا کہنا یہ ہے کہ اس کے عوض کہ عمران صاحب وہ بلیک منی وائٹ کر دیں, ان کا کہنا ہے, اب وہ تو جو بھی ہے, تو اس کے عوض ان کو ایک خطی رقم اور ان کو وہ دیا جائے گا, زمینیں دی جائیں گی کئی 100 کنال. اس کے بعد 29 نومبر کو فرسٹ انسٹالمنٹ اس کی سپریم کورٹ میں آ جاتی ہے, اور 240 کنال زمین فرا شہزادی اور فرا گوگی کو دی جاتی ہے, جو ملک ریاض کا بیٹا دیتا ہے, اور وہ وصول کرتے ہیں زلفی بخاری القادر ٹرسٹ کے نام پر. اور مزے کی بات یہ اس وقت تک القادر ٹرسٹ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا. اس کے علاوہ 3 دسمبر کو یہ جاتے ہیں کیبنٹ میں اجازت مانگنے کہ ہم یہ کر لیں ڈیسیشن. قانونی طور پہ سر یہ جب انہوں نے 6 تاریخ کو نومبر کو کیا تھا, اس سے بہت پہلے جانا چاہیے تھا. اور جب جو بزنس رولز ہیں 1973 کے, اس کے تحت جب آپ 7 دن پہلے کوئی بھی ایجنڈا ہوتا ہے جو کیبنٹ کے سامنے ڈسکشن کے لیے آتا ہے, تو 7 دن پہلے سرکولیٹ ہوتا ہے تاکہ اراکین ممبر جو ہیں کیبنٹ کے وہ اس کو ڈسکس کریں, اس کے پوائنٹس دیکھیں, اور پھر اس کے اوپر جو ہے اپنی آبزرویشنز اور اس پہ خیالات کا اظہار کریں. تو یہ سارے ایلیمنٹس جو ہیں سر یہ مسنگ ہیں. تو اس سے جو اب اس کے اوپر انہوں نے مزید کیا بنیاد بنائی فیصلے میں کس طرح, مگر یہ تو فیکٹس ہیں, تاریخیں سامنے ہیں, فیکٹ سارے, اس میں کوئی بحث کی گنجائش نہیں ہے. سمپل میں 2 کیسز نہ پیرلل رکھتا ہوں جی, اس کی بیس پہ ہمیں اس کیس کے میں فیصلے میں آسانی ہو جائے گی. ملک ریاض نے بحریہ ٹاؤن کراچی میں شروع کیا, تو اس میں سندھ گورنمنٹ کی جو لینڈ ہے وہ اس نے ایکوائر کی کسی ایگریمنٹ کے تحت. سپریم کورٹ میں یہ کیس کیا, سپریم کورٹ نے کہا کہ نہیں, اس لینڈ میں اور جو تم نے سندھ گورنمنٹ کو دی ہے, ٹرانسفر کی ہے, اس میں 470 بلین یا 500 بلین روپے کا فرق ہے, آپ نے وہ پے کرنی ہے. ٹھیک ہے, 500 بلین روپیز کا نقصان سندھ گورنمنٹ کو ہو رہا تھا, لیکن ایک گورنمنٹ کا کام ہے, اس نے کیا, ایک لیگل فارمیلٹیز اس میں طے ہو گئی تھیں, تو وہ سپریم کورٹ نے سندھ کے سی ایم مراد علی شاہ پہ کوئی کیس نہیں بنایا, پریزیڈنٹ زرداری پہ کوئی کیس نہیں بنایا, بلاول بھٹو کو نہیں امپلیکیٹ کیا کہ بھئی ایک چونکہ نقصان ہو رہا تھا 500 بلین کا لیکن پکڑا گیا, تو اب اس کے بدلے میں یہ سیٹلمنٹ ہے. اسٹیٹ کے پاس آنے تھے,
ملک ریاض نے کوئی ساز باز کی ہے اور کیبنٹ سے اس کو ایک لیگل امیونٹی ملا کے اس کو بھیج دیا سپریم کورٹ کے اس میں، لیکن وہ چیز پکڑی گئی۔ اب وہ 190 ملین پاؤنڈ کی جو رقم ہے اس میں ایک پینی، ایک پاؤنڈ ادھر ادھر نہیں ہوا، وہ پڑا ہوا ہے، اس کو سمپلی اسٹیٹ کے اکاؤنٹس میں ٹرانسفر کر دیں، جو کہ شاید کر دیا گیا وہ قاضی فیض حسن۔ اتنا سا کیس ہے۔ اب اس کی بیس پہ وہ قادر ٹرسٹ آ گیا، وہ سر یہ ہوئے تو سارے انلیگل سٹیپس تھے نا؟ کچھ نہیں ہے، قادر ٹرسٹ کو اس سے پتہ نہیں کیوں لنک کیا، زبردستی کا لنک جوڑا گیا، اس میں بشرا بی بی کو امپلیکیٹ کر دیا گیا۔ کیبنٹ، سویلین گورنمنٹ کی جو کیبنٹ ہے نا، دیٹ از سپریم، اس کے فیصلے کو یہ نیب جب وہ چیلنج نہ کریں پلیز۔ سر اس میں ایک سوال میرا ہے مزید، بات کلیئر ہوگی، اگر 500 بلین روپیز کے اس پہ کوئی بڑا کسی کے خلاف کوئی نیب ریفرنس نہیں بنایا گیا تو اس چیز کو بھی چھوڑ دیں، اور یہ بھی اس کا حشر وہی ہوگا جو سیفر کیس کا ہوا ہے، جو عدت کیس کا ہوا ہے۔ سر ایک سوال میرا یہ ہے کہ جب ایونچولی کیبنٹ نے یہ کیس اپروو کیا تو آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی چیز مانی جاتی ہے یا قانون، یا ہم کہتے ہیں کہ اچھا چیز یہ اس ایگریمنٹ کے تحت آپ پیسے منگوا لیں، اس میں ایک ریٹروسپیکٹو کلوز ہو سکتا ہے، مطلب کہ ہم اگر یہ آج چیز کر رہے ہیں تو یہ پچھلے 3 ماہ یا 6 ماہ یا XYZ اماؤنٹ کے ٹائم کے لیے بھی یہ اپلائی ہوتا ہے، مگر ریٹروسپیکٹو کلوز بھی اس میں نہیں ہے۔ تو اس لحاظ سے اگر انہوں نے اپروو کیا بھی تو آئندہ والوں پہ وہ اطلاق ہو سکتا ہے، پھر بیکورڈ اطلاق اس کا نہیں ہوتا ہے۔ بہرحال سر یہ تو اب دیکھتے ہیں کہ فیصلہ کیا آتا ہے اور اس میں کیا کچھ لکھا جاتا ہے۔ آج فیصلہ آنا تھا، نہیں وہ اب دسمبر کے بعد آ جائے گا جی، وہ تو آج تو پھر یہ میٹنگ ہو سکتا ہے۔ سر اس کی ایک وجہ مجھے یہ بھی احسن صاحب سمجھ آ رہی تھی کہ آج چونکہ یہ میٹنگ وغیرہ کا سلسلہ جڑ گیا تھا کہ وہ ہوگا، تو اگر یہ فیصلہ آ جاتا تو پھر وہ اوبویسلی وہ ایک دم ایک وہ معاملہ جو ہے نا اگر چلنا بھی ہے تو پھر وہ رک جاتا۔ تو چلو اس کی شروعات کر لیں پہلے۔ بات چیت کی بات کر رہی ہیں؟ ہاں جی، بات چیت کے حوالے سے میں بات کر رہی ہوں۔ اس کو اگر اس میں ہم لیں گڈ فیتھ میں، لیکن کورٹس کو انڈیپینڈنٹلی کام کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ اگر جج صاحب کو پیچھے سے اشارہ ملے کہ آج فیصلہ روک دیں یا بعد میں کریں۔ ایک انہوں نے ڈیٹ اناؤنس کر دی تھی ان کی۔ سر وہ پہلے بھی یہاں کیا ہو رہا تھا، پہلے بھی جو لوگ بندیال صاحب دا زمانہ تو اسی بھول گئے ہیں سر۔ بندیال صاحب جیسا چیف جسٹس ابھی میرے خیال میں نہیں آئے، اللہ نہ کرے آئے، بہت پولائٹ اور ایک بندہ دکھا دے جس کے ساتھ انہوں نے انجسٹس کیا ہو، حالانکہ اگر وہ چاہتے تو وہ پوری جو۔ سر ویسے مجھے بڑی خواہش ہے میرے لیے بھی کبھی 12 بجے رات کو سپریم کورٹ کا دروازہ کھلے اور ہر فیصلہ میرے حق میں آئے، میں تو بڑی خوش ہوں گی۔ 12 بجے تو انہی کے لیے کھلتا ہے وہ عدم اعتماد پہ اور ان کو۔ اچھا سر ایک آخری سوال وہ یہ ہے سر کہ ابھی جو 190 ملین، مطلب ویسے تو کیسز بے حساب ہیں، مگر 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے، پھر 9 مئی کا معاملہ آ رہا ہے جس میں ISPR کی یقیناً آپ نے پڑھی ہوگی جو ان کی آئی ہے بیانیہ آیا، وہ بڑا سخت الفاظ ہیں اس میں اور اشارہ واضح جنرل فیض کی جانب بھی ہے، منصوبہ ساز، کیونکہ وہ انہوں نے کہا تھا کہ جی جو ان کے اوپر الزامات لگائے گئے تھے کہ وائلیشن آف آفیشل سیکرٹ ایکٹ، یہ ڈائریکٹ اس سے میں لنک کرتی ہوں لے جا کے، اور پھر ان کے اوپر بھی ہے کہ ایک بیانیہ بنایا گیا اور یہ اور وہ۔ اس کے بعد یہ جو اس وقت حالات ہیں ان کیسوں کو لے کے اور جو اور ابھی اور بھی آئیں گے کھلیں گے آگے، جو میں نے سنا ہے، ظاہر ہے کنفرم تو نہیں ہے، کہ 190 ملین پاؤنڈ کے کیس میں ان کو شاید 14 سال کی سزا ہو رہی ہے، اور 9 مئی کا ان کا جس طرف حالات جا رہے ہیں، کیونکہ سر جب تیر کمان سے نکل جاتا ہے نا، جرنیل کو رگڑ دیا نا آپ نے تو اگلا نہیں بچنے والا۔ یہ میں آپ کو لکھ کے دیتی ہوں، مجھے اتنا پتہ ہے آرمی کے قوانین کا۔ تو اس صورت میں پھر PTI کا مستقبل کیا ہوگا اگر یہ لمبے ٹرم کے لیے، ٹھیک ہے وہ ہائی کورٹ میں جائیں گے، پھر وہ سپریم کورٹ میں جائیں گے، مگر ایسے معاملات میں بیل ہونا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو کیا PTI کا پھر آپ آگے مستقبل دیکھتے ہیں؟ کیا ان کو اسی طرح کنفرنٹیشنل پالیٹکس پہ رہنے سے فائدہ ہو جائے گا، اور یا ان کو کس قسم کا راستہ اختیار، کیا ان کے لیڈرشپ کے حوالے سے، پالیسی کے حوالے سے آپ اپنی رائے دیجیے۔ PTI کنفرنٹریشن پہ تو نہیں ہے، لیکن اگر آپ کسی کو بار بار چٹکی کاٹیں، اس کا بازو مروڑیں،
اور پھر آپ کہیں کہ اف بھی نہ کرے اور وہ بندہ چیخیں چلائے بھی نہ اور اس کو پھر ہم کنفنٹریشن کا نام دے دیں. تو میرے خیال میں ہم نے پیچھے کئی ادوار دیکھے ہیں. جنرل مشرف کا دیکھا ہے, ضیاء الحق کا دیکھا ہے, 10 سال 11 سال چلتے رہے ہیں, لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہمیں ایک روشنی کا رستہ مل جاتا ہے. تو پی ٹی آئی کو فی الحال ویٹ اینڈ سی کے موڈ پہ رہنا چاہیے. ساتھ جو اپنی اگریسو لابینگ کر رہے ہیں فارن کنٹریز میں وہ کرتے رہنا چاہیے, اور اسی میں سے کوئی رستہ نکل آئے گا. تھینک یو. احسن صاحب بہت شکریہ آپ کا, بہت مہربانی, آپ آج ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور اپنی رائے سے ہمیں نوازا. کیونکہ میں جیسے ہمیشہ کہتی ہوں کہ 2 قسم کی رائے ہوتی ہیں اور تیسرے بیچ میں تھوڑی ادھر کی بھی سن لیتے ہیں, تھوڑی ادھر کی بھی سن لیتے ہیں. تو ہر کسی کی گفتگو میں کوئی نہ کوئی پوائنٹ, کوئی نہ کوئی نقطہ, کوئی نہ کوئی موتی ضرور نکلتا ہے. اور آپ نے جو آخری میں بات کی کہ ویٹ اینڈ سی اور ذرا تحمل کے ساتھ چلنا چاہیے, یہ آپ کی بالکل میں 100% اس بات سے یقین کروں گی کہ اس وقت ضرورت ہے ٹیمپریچر کو ڈاؤن کرنے کی, اور وہ ہر طرف سے ڈاؤن کرنے کی. اور اگر جب تک وہ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ ری ایکٹ نہ کریں, کوئی کچھ کر رہا ہے پھر آپ نہ ری ایکٹ کریں, تو آخر میں تیسری دفعہ میں اگلا بھی ٹھنڈا ہی ہو جائے گا نا, کیونکہ ری ایکٹ نہیں کر رہے, اب کتنا تنگ کریں. تو دیٹ از سم ایکسلنٹ ایڈوائس یو ہیو گیون. احسن صاحب, ونس اگین تھینک یو فار جوائننگ می ان مائی شو یاسمین آفتاب علی کے ساتھ, چینل یاسمین آفتاب علی. خواتین و حضرات, چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں, کمنٹ باکس میں کمنٹ دینا بالکل نہ بھولیں. اگلے پروگرام تک خدا حافظ.